سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ تو ابھی جوان ہیں، لیکن جب ہماری جوانی تھی تو ہم ایک بڑا مشہور گانا ہم سنتے تھے، آنا میری جان سنڈے کے سنڈے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اب ہفتے بھر بعد ایک جو اتوار آئے گا تو کم از کم اسلام آباد میں وہ ایک میلہ اور لگے گا 24 نومبر کو۔ آج 14 ہے، 10 دن بعد۔ ہاں، تو مجھے وہ گانا آج یاد آیا، آنا میری جان سنڈے کے سنڈے۔ اس لیے کہ کل خان صاحب نے ایک اور حتمی کال جو ہے وہ انہوں نے دے دی ہے، اس حوالے سے بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے، خود اس جماعت کے اندر وہ رپورٹ بھی ہو رہی ہے کہ کیا کرنٹس چل رہے ہیں۔ لیکن آپ کیونکہ ایک باخبر صحافی ہیں اور کم از کم مجھ سے زیادہ معلومات ہے آپ کے پاس پی ٹی آئی کے حلقوں کی، تو مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کو یہ آخری اور حتمی کال دینے کی کیا سوجی، اور خود ان کی جماعت کتنی مطمئن ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا تیاریاں نظر آ رہی ہیں، اور ان کی کامیابی کے جو مقاصد انہوں نے بیان کیے ہیں کہ اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ جی 26ویں ترمیم کو بھی ختم کرنا ہے، تو جی عمران خان کو رہا کروانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ ذرا بتائیں نا کہ کس حد تک اس کی کامیابی کے آپ کو امکانات نظر آتے ہیں اور پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کو عمران خان یہاں نہیں بلا رہے، اسلام آباد۔ اچھا جی، سندھ کے لوگ میجر کراچی، وہ لوگ وہیں سندھ میں کریں گے، کوئٹہ بلوچستان میں احتجاج کرے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے اپنے ملکوں میں کریں، ساتھ آپ فنڈنگ کریں، ڈونیشن دیں، کیونکہ تحریک کوئی بھی ہو اس کے لیے سرمایہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پنجاب نکلے گا اور کے پی کے نکلے گا۔ اگر پنجاب اور کے پی کے سے لوگ نکل آئیں تو ان کو واقعی سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک صوبے کی آبادی 13 کروڑ ہے، دوسرے کی آبادی کوئی 4 کروڑ، 3.25 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ تو بڑے آرام سے اگر وہ لوگوں کو نکالنا چاہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ نکالنے دیا جائے گا یا نہیں، وہ تو ایک دوسرا مرحلہ ہے نا۔ اگر یہ نکالنا چاہیں تو ان کو سندھ اور بلوچستان کی ضرورت نہیں ہے۔ پارٹی کے اندر بہرحال اس پہ ایک اختلاف موجود ہے۔ اچھا، کہ کیا ہمیں عدالتی جد و جہد کرنی چاہیے؟ کیا یہ قبل از وقت نہیں ہوگا کہ ہم آل آؤٹ وار پہ چلے جائیں، کہ بس اٹھ گیا تو اٹھ گیا، جب دست قاتل اٹھ گیا؟ آل آؤٹ وار تو پھر اس میں اگر شکست ہو تو پھر 9 مئی کی طرح آپ کے اوپر کیسز بنیں گے، بہت کچھ ہوگا۔ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو کامیابی تو پھر ہے ہی کامیابی۔ لیکن اب چونکہ یہ فیصلہ عمران خان کا ہے اور مشاورت کے لیے کوئی سازگار ماحول نہیں ہے کہ لیڈر سے آپ مشاورت کریں، ایک لمبی ڈسکشن ہو رہی ہو، سیشنز ہو رہے ہوں، لوگ آ رہے ہیں، آپ بلا رہے ہیں، اس سے رائے لے رہے ہیں، اس سے رائے لیں، وہ ماحول تو جیل میں ہو نہیں سکتا۔ پھر جیل میں اسکروٹنی ہے، ملاقات صرف ہو پا رہی ہے جب کیس لگتا ہے، کیس کے علاوہ ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ جو 2 دن پہلے 3-4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا جیل سے باہر، وہ لوگ دراصل ملاقات کے لیے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر۔ عمر ایوب، شبلی فراز، صاحبزادہ حامد رضا اور احمد خان بچر، جنہیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ تو یہ جو میسج آیا تھا یہ کل، یہ بھی عدالتی سماعت میں عمران خان کی جب ملاقات ہوئی ان کی بہن اور فیملی اور لائر سے، تو وہاں انہوں نے میسج دیا۔ تو مشاورت چونکہ ہے نہیں، اس لیے فیصلے میں کمی کوتاہی اور ابہام اور جھول رہے گا۔ لیکن عمران خان کلیئر ہیں، اپنی ذات کی حد تک کلیئر ہیں۔ اب بہرحال باہر پارٹی کی اسٹرینتھ، مسل، تنظیم کس حد تک اس پر عمل کر پائے گی وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن وہ کنونسڈ ہیں۔ یہ جو روز روز کا جھنجٹ ہے نا، مار تو یوں بھی کھا ہی رہے ہیں ہم، مار اس طرح بھی کھانی ہے اور مار اس طرح بھی کھانی ہے۔ تو جب مار ہی کھانی ہے تو پھر مار اس طرح سے کھائی جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ رہا میدان، یہ رہا گھوڑا۔
تو آپ کے خیال میں یہ جو پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں جو چھپ بھی رہی ہیں، آپ نے انصار عباسی کی سٹوریز دیکھی ہوں گی اور لوگ بھی اس پر بات کر رہے ہیں، وہ کچھ آوازیں ہیں تبھی وہ آوازیں آ رہی ہیں، حالانکہ انہوں نے نام نہیں بتائے. پر ہو تو کوا بنتا ہے. جی جی. مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب تو بظاہر پرعزم دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کا جو عزم ہے اس سے تحریک نہیں ہوگی. تحریک تو ہوگی ان لوگوں سے جو کہ اس کو کریں گے، چلائیں گے. صحیح. اور اس دفعہ یہ بھی سنا ہے، اور آپ اس کی تصدیق کریں گے، کہ جو پالیسی بنانے والا جو ادارہ ہے وہ کوئی اور ہے، اس پر عمل درآمد کرنے والا ادارہ جو ہے وہ کوئی اور ہے. کمیٹی ایک بنائی ہے. ہاں، 2 کمیٹیاں ہیں کوئی. میں نے تو سنا ہے کہ ایک پالیسی ساز ادارہ ہے جس نے پالیسی بنانی ہے اور وہ بتانا ہے کہ یہ کرنا ہے، اور کرنے والے جو ہیں اور اس کی رہنمائی کرنے والے، لیڈ کرنے والے لوگ کوئی اور ہوں گے. ہو سکتا ہے میں نے غلط سنا ہو، لیکن آپ بتائیں گے. تو بات یہ ہے کہ کیا 10 دن کے اندر اس طرح کا تنظیمی ڈھانچہ، قیادت، انتظامات، مطلب مذاق تو نہیں ہے نا؟ نہیں. آپ اسلام آباد میں تحریر اسکوائر بنانے جا رہے ہیں، بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے. اور خود آپ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ، نئے سیکرٹری جنرل، وہ کہتے ہیں کہ بھئی چند ہزار لوگوں کو لانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈنڈے سوٹے مار کے گرفتاریاں کر کے بھگا دیں گے. جب تک آپ لاکھوں لوگ نہیں لاتے تب تک آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو کیا وہ سڑک پر عوام کی سطح پر وہ موڈ ہے کہ لاکھوں لوگ آ کر آ جائیں، نکل کے آ جائیں؟ کیونکہ اگر لاکھوں لوگ آ جائیں پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا. 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں: ہمت، وقت اور غذا. جب آپ کوئی لمبی، کیونکہ یہ بات طے ہے سر کہ پی ٹی آئی لاکھوں لے کر آئے یا کروڑوں لے کر آئے، یہ جو موجودہ ریاستی ڈھانچہ ہے نا، جو ابھی اس وقت سٹیٹس کو ہے، اس نے اتنے آرام سے ہتھیار نہیں ڈالنے، چاہے ان کو کچھ کرنا پڑے، کیونکہ ان کا بہت کچھ سٹیک پہ لگا ہوا ہے. اگر پی ٹی آئی کا بہت کچھ سٹیک پہ ہے، ان کا سٹیک پہ یہ ہے کہ ان کے خلاف 10 سال کا پلان ہے. عمران خان 72 سال کا ہے، 10 سال بعد نکلے گا 82 سال کا بوڑھا آدمی، کمر جھکی ہوگی کھانٹی پکڑ کے. یہ تو وہ پلان ہے. پی ٹی آئی بھی 10 سال میں بالکل ڈسپرس، منتشر، مایوس، ختم. اور ہو نہ ہو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو پلان ہے، تو پی ٹی آئی کا یہ سٹیک پہ لگا ہوا ہے. ریاست کا بہت کچھ سٹیک پہ لگ گیا، کیونکہ ریاست اتنا آگے جا چکی ہے عمران خان کے خلاف، لوگوں کے خلاف، اور اتنی نفرت اپنے لیے اکٹھی کر چکی ہے کہ اس کا بہت ریپرکشنز ہوں گے اگر عمران خان جیتتا ہے. تو میں ذرا محتاط ہو کے جی چل رہا ہوں، بڑے اس کے شدید ریپرکشنز ہوں گے. سو ریاست پوری طرح سے جو ہو سکا وہ کریں گے ان کو روکنے کے لیے. کچھ خطرناک بھی کرنا پڑا تو کیا جائے گا. اگر یہ واقعی اس کو فائنل کال کے طور پہ لا رہے نا، جو انہوں نے کہا کہ جب واپس نہیں آئیں گے اس دفعہ، یہ بات پہلے عمران خان نے، جو اس سے پہلے گنڈاپور نے بھی یہ بات کی ہے، انہوں نے بھی کی ہے کہ ہم کفن باندھ کے آئیں گے، اور اگر ہم واپس نہ آئیں تو اپنے گھر والوں سے کہہ کے آئیں گے کہ ہمارا جنازہ پڑھ لینا. تو اب اگر تو یہ فائنل کال ہے کہ بس ٹھیک ہے، پھر یا آر یا پار، ڈو اور ڈائی، یا مارو یا مر جاؤ. اگر تو یہ کاز ہے، یہ کال ہے، تو پھر تو ادھر سے بھی کال یہی ہے کہ پھر، کیونکہ انہوں نے بھی یا ادھر مریں گے یا ادھر مریں گے، اب وہ پوری طرح سے لڑیں گے. سو جب یہ آپ میں نظر آ رہا ہے عزم آگے سے، کیونکہ یہ وہ ریاست نہیں ہے سولنگی صاحب، یہ وہ سسٹم اس وقت نہیں کھڑا ہوا پی ٹی آئی کے سامنے جو اس بات کو ریئلائز کر لے گا کہ نہیں یار ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. اگر عمران خان برا آدمی ہے تو ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. ہم اگر اس کو سبق سکھا رہے ہیں کہ تم غلط ہو تو لیٹس ہم بھی ریکنسائل کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، یار ہم سے بھی یہ غلطیاں ہوئی ہیں، تو چلیں کوئی ون ون سچویشن نکالی جائے. اس وقت جو سسٹم اس وقت ملک میں نافذ ہے، اس سسٹم یہ بالکل سپائن لیس سسٹم ہے، یہ بالکل ہارٹ لیس سسٹم ہے، انسینسٹیو سسٹم ہے. اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں کہ یہ محسوس کرے گا یار یہ بہت غلط ہو رہا ہے. اور
ہم دونوں طرف سے غلط ہو رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے تو ہم بھی غلط کر رہے ہیں. جب یہ ریئلائزیشن نہ ہونا تو پھر وہ کسی حد تک جائیں گے. تو اس کے لیے 3 چیزیں چاہیے: وقت, ہمت اور غذا. پھر اسلام آباد آپ کو پتا ہے اب تو یہاں موسم کی بھی شدت شروع ہو گئی, شروع ہو چکی ہے, اور مزید 10 دن کے بعد تو ٹھیک ٹھاک رات میں ٹھنڈ ہوگی. اور مولانا کا تجربہ ہمارے سامنے ہے 2019 کا. مولانا کے 7-8 لوگ بیچارے مارے گئے تھے صرف ٹھنڈ اور بیماریوں کی وجہ سے. اس میں وبا پھوٹ گئی تھی ایک طرح سے, چونکہ اتنے لوگوں کی ہائیجین کا انتظام, ان کے ڈیفیکیشن, وہ ڈیفیکیٹ کہاں کریں گے, یورینیٹ کہاں کریں گے, ان کے وہ تو پھر بھی مذہبی قسم کے ذرا نسبتاً ہارڈ کور لوگ ہوتے ہیں, وہ ذرا ٹف لائف گزار لیتے ہیں. ان کے ساتھ تو جو پبلک آئے گی وہ شاید اتنا نہ کر پائے یا کر پائے. سو یہ چیلنج ہے. بہرحال اب یہ کیسے اس کو کریں گے, ابھی بھی وقت ہے. یہ سوچے تحریک انصاف کہ کیا یہ اس کو اس لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, فائنل کال, اور واقعی ڈو اور ڈائی ہے تو ٹھیک ہے, پھر لوگ تحریکوں میں کاز کے لیے لوگ جان دیتے ہیں. پھر اگر آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں, یا آپ ابھی بھی بیچ میں کچھ میڈیشن کروا لیں حکومت سے, کچھ آپ بارگین کر لیں. آپ کو میں چلیں فیس سیونگ کا لفظ نہیں بولتا, لیکن حکومت آپ کو ریلیف دے. کل میرے ساتھ نیر بخاری صاحب تھے, انہوں نے فرمایا کہ حکومتیں کیسز واپس بھی لے لیا کرتی ہیں. جی, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. حکومت مدعی ہوتی ہے, حکومت کیسز واپس لے لیتی ہے, اور اختیار ہوتا ہے یہ میجسٹریٹ کے پاس. حکومت بھی ان کو ریلیف دے سکتی ہے اس وقت کہ جہاں پہ چلیں کچھ اگر کچھ ہوئی ہے ٹریس پاسنگ تو حکومت کہتی ہے کہ آئیں بیٹھے ہم کریں. لیکن حکومت بھی آگے سے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا وہی 2022-25 مئی والا رانا ثناء اللہ کہ آئیں تو صحیح, ذرا نکلے تو صحیح, پر ہم بھی اس کو تن کے رکھیں گے. میں صرف ایک اس میں اضافہ کروں گا اس سے پہلے کہ میں اس پر بات کروں کہ میرا موقف کیا ہے. مولانا جب آئے تھے اور اس کے چند ہزار لوگ جو بھی آئے تھے, ایک تو انہوں نے اس وقت ریاست کی جو ٹی او آرس تھے ان کو ابائڈ بائی کیا تھا, اس کی پابندی کی تھی. اس سے کہا کہ جی آپ اتوار بازار چلے جائیں, وہ اتوار بازار چلے گئے. اور کسی بھی مرحلے پر جب تک انہوں نے اپنا دھرنا ختم نہیں کیا, اس پورے عرصے میں کوئی براہ راست ٹکراؤ جو ہے اس کی کیفیت نہیں ہوئی. تو وہ بڑا ایک ویل مینیجڈ, ایک ویل ایڈمنسٹرڈ ایک ایونٹ تھا. اور پھر مولانا جس طریقے سے اس کو وائنڈ اپ کر کے چلے گئے, جو بھی ان کو تسلیاں دی گئیں چودھری شجاعت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے, تو وہ اس طرح سے ہوا. ان لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی ہم ڈی چوک جائیں گے, ہم جو ہے وہ مارو اور مر جاؤ اور ڈو اینڈ ڈائی کریں گے اور یہ فائنل کال ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. اب خان صاحب نے اس کال پہ اپنی سٹیکس بالکل کوہ ہمالیہ کے بالکل چوٹی پہ کیٹو تک پہنچا دیے. تو ایک بالکل میکسیمم پوزیشن جو ہے وہ انہوں نے لے چکی ہے. اس لیے میڈیا کے اندر اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں کہ خود پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو قائل کریں کہ یہ آپ واپس لے لیں. ویسے کالز پہلے بھی وہ واپس لے چکے ہیں, اگر آپ کو یاد ہو, کس کے کہنے پہ, وہ اعظم سواتی ہو تو فلاں ہو تو ڈھمکا ہو, جو کچھ بھی ہو. تو یہ کوئی پہلی وہ فائنل کال نہیں ہے. لیکن اس دفعہ جو علیمہ خان نے اور جو ان کے وکیل نے کہا ہے اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے. بات یہ ہے کہ جب یہ لڑائی اس لیول پہ چلی جائے کہ ایک ہی قبر ہے اور اس میں یا میں جاؤں گا یا آپ جائیں گے, تو اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جی ہم کون سا ہتھیار استعمال کریں, ہم روڑا اٹھائیں یا گن اٹھائیں, جو بھی آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں. تو وہ کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوگی اگر وہ اپنی اس بات کو پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں. اب مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ڈائی ہارڈ ورکرز ہوں گے جو آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہوں گے. اس طرح کے کارکن شاید ہر جماعت میں ہوتے ہیں, لیکن جو جماعت زیادہ طاقت جس
کے حملے ہو رہے ہوں یا اس کیفیت میں ہو جو کہ پی ٹی آئی کی ہے 10 اپریل 2022 کے بعد، تو اس میں زیادہ جذباتی ہو کر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. مسئلہ ان کے جو وفادار کارکن ہیں ان کی استقامت کا نہیں ہے، مسئلہ اس فائنل کال کی کامیابی کا ہے کہ وہ کیسے کامیاب ہوگی. میرا خیال یہ ہے کہ جب تک لاکھوں لوگ ریاستی نظام کو مفلوج کرنے کی صورتحال میں نہیں آتے، جام نہ کر دے سکتے، تب تک کسی تحریک کی کامیابی کا امکان نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر ریاست کے اندر جو قوتیں ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں پھر بھی کوئی ضمانت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا کہ 2014 میں تشریف لائے تھے اگست میں، آپ کو یاد ہے؟ جی جی. تو بہت واضح تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی، اس کو سپورٹ کیا. لیکن کیونکہ ایسی صورتحال نہیں تھی کہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس کا ساتھ دیتے، کئی بار خالی کرسیوں سے بھی خطاب کر کے گئے. اور پھر وہ حکومت کی اس وقت جو حکمت عملی تھی اس میں پھر باقی جو اپوزیشن تھی، پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ چلی گئی اور مولانا چلے گئے اور دوسرے بہت سارے چلے گئے. ایون جو اچکزئی صاحب تھے وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے. تو اس وقت جو ملک کی جو معاشی اور سماجی صورتحال ہے اس میں یہ بالکل میں آپ کی بات مان لوں گا کہ خان صاحب بہت مقبول سیاستدان ہیں. آج اگر الیکشن ہو تو شاید لوگ انہی کو ووٹ دیں گے، لیکن کیا ووٹ دینے اور جان دینے تک کا جو سفر ہے کیا آپ کے لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ تیار نہیں ہے. اور اگر عام آدمی جو سڑک پہ ہے، جو ٹھیلے والا ہے، جو دکان والا ہے، جو ملازمت پیشہ بندہ ہے، اگر وہ جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو صرف جو وفادار کارکنوں کی جو استقامت ہے وہ کسی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتی. رہی بات خیبر پختونخوا کی، تو گنڈاپور صاحب جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس حد تک جائیں گے جس میں وہ اپنے اقتدار کو خطرے میں ڈال لیں. آنے کو تو وہ آ جائیں گے لیکن وہ اس لیول تک مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس لیول تک جائیں گے. اور اگر نہیں جائیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لانگ آرم آف دا لا جو ہے، جو ڈنڈا سوٹا جو پروگرام ہے وہ اور مزید سخت ہوگا. مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ خان صاحب کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس جماعت کا، اس اقتدار کا، اس خیبر پختونخوا کی حکومت کا کیا فائدہ جو ان کو رہا تک نہیں کرا سکتی. تو پھر یہ سیاست کس کے لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ شبلی فراز کو قائد حزب اختلاف بنایا جائے اور عمر ایوب کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنایا جائے اور یہ لوگ جو ہے وہ پرکس پرولیجز انجوائے کریں. گنڈاپور جو ہے وہ اپنا جو نظام ہے جس طرح سے بھی خیبر پختونخوا میں چلاتے رہیں وہ چلاتے رہیں. اس سے خان صاحب جو کہ اڈیالہ میں ہیں ان کو کتنے نفل کا ثواب ہے؟ کوئی نہیں. تو مجھے ان کی جو ڈسپریشن ہے اور خود اس کی فیملی کی، ان کی بہنوں کی، وہ سمجھ آتی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس تحریک کے کامیابی کے امکانات صفر ہیں میرے خیال میں. صفر ہے جی. اس مرحلے پر 1% بھی نہیں. آپ کو پروبیبلٹی نظر نہیں آ رہی؟ جی دیکھیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ میری بات غلط ثابت ہو. ٹرمپ کے حوالے سے میری بات غلط ثابت ہو چکی ہے اور ہم برملا کھلے دل کے ساتھ کہتے ہیں بھائی یہ میری بات غلط ہے. لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھ کے اور لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے بے ایمانی سے کام تو نہیں لوں گا نا. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے کامیابی کے امکان ہیں. مجھے سمجھ آتی ہے کہ خان صاحب نے یہ کال کیوں دی ہے، لیکن مجھے اس کی کامیابی کے امکانات ٹھیک ہے نظر نہیں. یہ آبجیکٹو بات ہے، آبجیکٹو بات آپ نے کی ہے کہ انہوں نے کال کیوں دی ہے، اس کے پیچھے وجوہات ہیں. لیکن کیا وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کو آپ کو ذرا ڈسپیشنیٹلی دیکھنا پڑے گا. تو
میں آپ سے میرے لیے مشکل ہے کہ میں آپ سے اختلاف بھی کروں اور اتفاق بھی کروں. جو آپ نے گنڈا پور صاحب والی بات کی ہے نا کہ وہ یہ کوشش کریں گے کہ میں حکومت بچاؤں, یہ اصل امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کو اس میں آگے نہیں آنا چاہیے ان دی کیپیسٹی آف چیف منسٹر, کیونکہ اگر آپ ان دی کیپیسٹی آف چیف منسٹر آگے آئیں گے نا تو پھر حکومت کے گرنے کے یا حکومت کے جو پھر یعنی وفاقی حکومت چاہے وہ گورنر رول لگائے جو بھی کرے وہ اس کے پاس کئی طریقے ہو سکتے ہیں. تو یہ اگر یہ تحریک کوئی اور لیڈر لیڈ کرے, گنڈا پور لیڈ نہ کریں, گنڈا پور سپورٹ کریں, لیڈ نہ کریں, تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. اور دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ یہ جو بار بار مار کھانی ہے نا ہر دفعہ کی, ابھی سولنگی صاحب صرف 8 مہینے ہوئے ہیں اس حکومت کے, 4.25 سال باقی ہیں. درست. ان 8 مہینوں میں 8 فروری کے بعد سے لے کے عمران خان نے ایک سنجانی میں جلسہ کیا, ایک لاہور میں جلسہ کیا, اسلام آباد پروٹیسٹ انہوں نے ترنول میں کیا تھا, وہ تو ایک ہی تھا نا, سنجانی ترنول کا کہا تھا وہ, پھر وہ واپس ہو گیا. ایک وہ کیا, 2 ثوابی میں کیے, اور لاہور میں پروٹیسٹ ہوا, ملتان میں پروٹیسٹ, پنڈی میں پروٹیسٹ, میاں والی, بہاولپور, کراچی میں پروٹیسٹ, کوئٹہ میں جلسے کی کوشش کی, نہیں ہوا, یہ 4-5 لوگ زخمی ہوئے, پولیس والے زخمی ہوئے, ایک ڈی ایس پی زخمی ہوا, یہ ابھی ہفتہ بھر پہلے. جی ابھی تو یہ 8 مہینے کا یہ سارا آپ کہہ لیں گوشوارہ ہے. کیا پارٹی تیار ہے کہ وہ 4.25 سال تک اسی طرح چھوٹے چھوٹے جلسے کر کے اور مار بھی کھائے, پرچے بھی کروائے, ایف آئی آر. آج جو رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی عمران خان کے بارے میں, پولیس نے کہا ہے کہ 62 ایف آئی آر صرف اسلام آباد میں عمران خان پہ, صرف 62 اسلام آباد میں, باقی لاہور, پنجاب, فیصل آباد, گجرانوالہ, سرگودا وغیرہ میں علیحدہ ہیں. 7 کیسز ایف آئی اے کے پاس پڑے ہوئے, نیب علیحدہ لٹ لے کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو اس ریاست میں یہ ملک کوئی کسی آئین اور قانون کے تحت تو نہیں چلتا نا, یہ ملک تو وم کے تحت چلتا ہے, وم آف دا انڈیویجول, ول آف دا انڈیویجول, اور وہ پاورفل ایک ہی شخص ہوتا ہے اس ملک میں. تو کیا یہ تیار ہیں کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی یہ ان کے ساتھ شرارتیں کرتے رہیں حکومت کے ساتھ, اور یہ ہم ایک شرارت کریں ہمارے اوپر 600 مقدمے کر دیں اور ہماری ساری زندگی انہی ضمانتوں میں گل جائے؟ ایک راستہ یہ ہے. دوسرا راستہ ان کے پاس یہ ہے کہ وہ واقعی پر کوشش کریں, ہو نہ ہو جو بھی ہے, کامیابی کے بہت سارے اسباب اور وسائل ہوتے ہیں, لیکن پھر ہم بھی کچھ کر گزریں. تو اب عمران خان نے, میرا خیال ہے کہ اس پہ بہرحال ایک شخص سارا دن جیل میں بیٹھ کے کیا کرتا ہوگا, وہ 4 کتابیں کھول لیتا ہوگا, کبھی 20-20 منٹ کی نماز پڑھ لی, باقی کیا کرے گا وہ سارا دن بیٹھ کے؟ وہ سوچ ہی رہا ہوگا نا. بہرحال میں اور آپ بھی اس کی جگہ پہ ہوں گے, یہ کیا کر رہے ہوں گے کہ یار نکلیں تو یہ ہوگا. اس نے بھی کوئی چیس بورڈ وہاں پہ بچھایا ہوا ہوگا, ہاں یہ آپشن کروں گا تو اس کے یہ پروز اینڈ کونز ہیں, یہ کروں گا تو یہ. اب انہوں نے کس تھاٹ پروسیس کے تحت 24 نومبر کی تاریخ دی ہے, فرینکلی وہ تو میرے علم میں نہیں ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے علم میں ہی ہو سکتا ہے, چونکہ وہاں تک انہی کی رسائی ہو سکتی ہے اس ملک کے جو نادیدہ کو ان کے دماغ تک ان کی رسائی ہرگز نہیں. دماغ تک تو نہیں ہو سکتی لیکن کمرے تک ہوگی ان کی حرکات و سکنات. دیکھیں وہ دماغ جو ہے, اس دماغ کا جو انہوں نے ابلاغ کرنا تھا, وہ تو وہاں رکاوٹیں ہیں نا. وہ اس کے باوجود انہوں نے کال نکال دی. جی کال دی, لیکن جو سیکرٹ پلان ہوتا ہے ایک لیڈر کے پاس, وہ پلان تو نہیں نا وہ کنوے کر سکتے کسی کے سامنے. وہ کریں گے تو وہاں تو 36 کان بیٹھے ہوئے سننے کے لیے. ہو سکتا ہے کیا ہو کرپٹک لینگویج میں. اب میرے فرینکلی یہ بھی ایک اچھی کیس اسٹڈی ہوگی اگر ایسا کچھ ہے کہ انہوں نے کوئی باقی کسی کوڈ لینگویج. میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ دوسری طرف بھی کچھ تیاریاں ہو رہی ہوں گی ریاست حکومت. ہاں وہ تو ایسی ویسی. اور یہ جو جنرل فیض حمید صاحب جو ایک بھولی بسری داستان سنائی دیتی ہے کہ کوئی نام سنا ہوا لگتا ہے کہ شاید اس پہ کوئی کیس ویس چل رہا تھا, 3 مہینے سے لے کے بیٹھے ہیں کچھ. تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ جو فائنل کال ہے اس کے قریب اس حوالے سے بھی کچھ خبریں آئیں. زیادہ سے زیادہ کوئی فیض حمید کی اسٹیٹمنٹ ہی
پبلک کی جا سکتی ہے نا. وہ اسٹیٹمنٹس تو پہلے بھی بہت پبلک. ہاں لیکن اسٹیٹمنٹ کے علاوہ بھی شاید کچھ جو زیب داستاں ہے کہ اس پیریڈ میں 2018 سے لے کر 2022 تک جو ان کے کارنامے، عدلیہ کے کارنامے، کس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی تھی. آپ اور میں جو ہے جن کا کام جو ہے وہ خبریں خریدنا اور خبریں بیچنا ہے، تو ہمارے دلچسپی کے لیے بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ خود خان صاحب کی جو اپنی قسمت ہے اس کے جو فیصلہ ہے اس حوالے سے بھی کچھ خبریں اس فائنل کال کے قریب سنائی دے سکتی ہیں، جن میں 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے چلے وہ سزا ہو گئی، فار ایگزامپل اس میں سزا ہو جاتی ہے جی. اور صرف یہ نہیں، خود 9 مئی کا جو کیس ہے اس حوالے سے بھی کچھ اس میں ڈیولپمنٹس پاسبل ہیں. نہیں، اس میں ایک تو 16 نومبر کو ایک کیس میں فرد جرم لگ رہی ہے 9 مئی والے میں. جی جی. توشہ خانے میں جس میں آج ضمانتیں مسترد ہوئی ہیں اس میں 18 نومبر کو فرد جرم لگ رہی ہے. بٹ 24 نومبر تک یہ کیسز کنکلوڈ نہیں ہوں گے. نہیں، کیسز تو کنکلوڈ نہیں ہوں گے، یعنی سزا لیکن فرض کر لیں کہ کسی ایف آئی آر پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو کیس ہے یہ ہم انسداد دہشت گردی کی عدالت میں نہیں چلاتے، ملٹری کورٹ میں چلاتے ہیں. جب آپ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے فوجی عدالت میں کیس چلانا ہے، اس کے بعد تو پھر فیض حمید صاحب کی بھی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، نہ ان سے وکلا کی ملاقات کی کوئی خبر ہوگی. اور بالکل جو ہمارے پیچھے جو کالا پردہ ہے اس کالے پردے والے ماحول میں چلے جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونے والا ہے، میں تو صرف ممکنات کی بات کر رہا ہوں. تو بہت کچھ جو ہے وہ ممکن ہے. اس آنا میری جان سنڈے کے سنڈے جو اتوار کا جو انہوں نے سندیسہ دیا ہے اس میں بہت کچھ ممکن ہے. ہم اور بھی بہت ساری باتوں مسائل پر گفتگو کر سکتے تھے، جی فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ٹرمپ صاحب کون سی کابینہ تشکیل دے رہے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم آج اصل کہانی اصل جو بات ہے اس تک اگر ہم محدود رکھیں، اس پر اگر آپ نے کوئی اختتامی کلمات کہنے ہوں تو آپ ضرور کہیں. میں اس پہ یہ جو آپ نے ملٹری کورٹ والی بات کی ہے، میں تو اس پہ کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو لائن آف کمیونیکیشن کاٹنی ہے نا عمران خان کی، جو ان کا ابلاغ منقطع کرنا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو ملٹری کورٹ میں بھیج دیں، کیونکہ وہاں تو کوئی ملاقات کے لیے جا نہیں سکتا، پھر وہ اوپن ہیئرنگ نہیں ہوتی، وہاں فیملی نہیں جا سکتی، شاید صحافی بھی نہیں جا سکتے. صحافی میرا خیال ہے نہیں جا سکتے، میرا نہیں خیال نہیں جا سکتے. وکیل صرف ان کا جا سکتا ہے. ہاں، وکیل یا تو وہ خود کریں یا پھر ان کو دیا جائے اگر وہ وکیل نہ کرنا چاہیں. تو بہرحال اس سے گیپ تو بہت پیدا ہو جائے گا کمیونیکیشن کا. اور اس وقت مسئلہ ریاست کے لیے یہ عمران خان کی کمیونیکیشن ہے، کیونکہ وہ جب بولتا ہے تو پھر وہ سیاست کروٹ لیتی ہے. وہ ابلاغ کرتا ہے تو پھر سیاست میں ہلچل مچتی ہے. وہ میسج اب دیکھیں نا، 24 نومبر کی بات وہ آرام سے کر کے جیل میں یوں بیٹھا ہوگا، اور اس وقت پورے ملک میں ایک ہی بات ہے کہ 24 کو کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ طاقت تو بہرحال اس وقت اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اگر چاہے تو وہ اگلے 1-1.5 مہینے کے لیے ملک میں بھونچال پیدا کر دے، پھر خاموش ہو جائے، پھر بھونچال پیدا کر دے. تو اس کو روکنے کا طریقہ میں بالکل آپ سے سہمت ہوں کہ وہ یہی ہے کہ ان کو ملٹری کورٹ میں بھیج دیا جائے، اور وہ جا بھی سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو فیض حمید صاحب کی آپ نے بات فرمائی نا، فیض حمید صاحب کو اگر ریاست سمجھتی ہے نا کہ انہوں نے ترب کے پتے کے طور پہ رکھا ہوا ہے ان کو، کہ وہ چونکہ بہت بڑے عہدے پر تھے، اگر ان سے متعلق کوئی انکشاف ہو جائے، سابق ڈی جی ISI کہتے جی میں نے یہ کیا عمران خان کے لیے، میں نے یہ غلط کیا، صحیح کیا، تو وہ بہت بڑی خبر ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو وہ ہوگا 0/0 اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ وہ اس وقت کن کی کسٹڈی میں ہے،
ان کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ انڈر ڈیوریس ہو سکتی ہے، ان کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ اس کی کریڈیبلٹی انٹیگریٹی نہیں ہے۔ دیکھیں، جب آپ نے سولنگی صاحب عمران خان کی بیٹی نکال دی، اس سے بڑا کوئی کسی کو سوشلی ڈیمیج کرنے کا کیس نہیں تھا۔ جب آپ نے عدت نکال دی، اس سے بڑا کوئی ڈیمیج کرنے کا کیس نہیں تھا۔ سائفر میں آپ نے کہا کہ اس نے یہ غدار وطن ہے، اس نے ملکی راز افشا کر دیے، اس سے بڑا کوئی کیس نہیں تھا۔ باقی تو دہشت گردی وردی ہوتے چلتے رہتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑا، وجہ کیوں نہیں تھی امپیکٹ؟ یہ نہیں کہ کیس غلط ہے یہ صحیح ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح آپ کیس چلا رہے ہیں کنکاکٹڈ سٹوریز بنا کے اور پرپس بلٹ کیسز بنا کے آپ چلا رہے ہیں، جو خود رانا ثناء اللہ نے الیکشن کے اگلے ہی دن مان لیا 9 فروری کو، شاید جیو ٹی وی کے اوپر، کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ الیکشن سے پہلے دھڑا دھڑ راتوں کو کیس لگا کے اور 3 کیسز میں سزا سناؤ۔ بٹھا تو تم لوگوں نے ہمارا بٹھا دیا، عمران کا تو کچھ نہیں بگڑا۔ یہ رانا ثناء اللہ کے الفاظ ہیں۔ سو یہ فیض حمید کے منہ سے کچھ اگلوائیں، بشرا بی بی کے منہ سے اگلوا دیں، یہ ٹیرین وائٹ کی کچھ بھی کر دیں، میں کہتا ہوں دنیا کا خطرناک ترین مولک ہتھیار استعمال کر دیں، کیمیکل ویپن استعمال کر دیں، کیا اس کا کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ تو وہ جس خاتون کی 8 فروری سے پہلے ایک کتاب شائع کروائی گئی، کیا نام ہے ان خاتون کا؟ ہاجرہ پانیزئی، یا میریٹ میں تقریب کر کے، میریٹ میں اس خاتون کی کیا اوقات تھی کہ وہ میریٹ میں کتاب لانچنگ کرے؟ اور 8 فروری سے پہلے وہ کیسے لانچنگ کروائی گئی اور وہ کیسے کہاں سے جھنڈا ٹو کروایا گیا؟ اتنا بام شیل اس کتاب کے اندر تھا، کیا ہوا؟ ٹکے ٹوکری ہو گئی وہ کتاب، ٹکے ٹوکری۔ سو میں ود آل مائی کنوکشن آئی کین سے کہ فیض حمید ہو کچھ ہو، یہی کرنا تھا نا۔ آج سے کچھ 10-15 دن پہلے کر دیتے نا فیض حمید والا ایپیسوڈ، شاید کچھ 10-15-20% 30% اس کا فائدہ ہو جاتا۔ اب کریں گے تو وہ کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اچھا، میں بس ایک مختصر جملہ کہہ کے اس بات کو ختم کروں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ جو ہاجرہ پانیزئی کی جو کتاب تھی اور میرٹ میں جو تقریب تھی، اس کے پیچھے اگر کوئی تھا، وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان خاتون کے اپنے وسائل ہوں، ہو سکتا ہے ان کی سٹوری صحیح ہو سکتا ہے ان کی سٹوری غلط ہو۔ ریحام کی کتاب بھی تھی، اس کا بھی ذکر ہوا۔ فیض حمید تھوڑا سا مختلف اس وجہ سے ہے کہ وہ ان کے بلو آئیڈ بوائے تھے خان صاحب کے، اور خود انہوں نے برملا کہا۔ اگر کوئی ایسا ناقابل تردید ثبوت آپ کے اور میرے سامنے آئے گا جس میں کوئی ایسی آنکھیں کھولنے والی باتیں ہوں گی، تو آپ اور میں اس پر گفتگو کر رہے ہوں گے، ورنہ ہم اس کا ذکر جو ہے وہ بھی نہیں کریں گے۔ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے جو 10 دن ہیں وہ خاصے مزیدار ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اگلے پیر کو بھی جب ہم ملیں گے تو اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔